बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार पहाड़ जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। फिर दोस्तों ये वाक़या एक ऐसे अजीबोगरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ जिन्नात, परियाँ और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूक़ात आबाद हैं। फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोहे का पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, और वो मखलूक़ात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं, और वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और कोहे काफ पहाड़ कहाँ पर है। क्या कोहे काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, और क्या इस दुनिया की तारीख में कोई शख्स कोहे काफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ या नहीं, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे काफ पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है, और आज की इस दौर में कोहे काफ पहाड़ किस मुल्क में है। क्या दोस्तों इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर इस दुनिया कायनात के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत सारे अल्फाजात का जिक्र फरमाया है जिनके मैनी और मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इन अल्फाज के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाज को हम लोहे कुरान कहते हैं। फिर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्फाज को कुरान पाक के अंदर एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल फरमाया। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो कि कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन्हें लोहे कुरानी के अल्फाज में से एक लफ्ज़ का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर क़ाफ के नाम से भी फरमाया है। लफ्ज़ क़ाफ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इस लफ्ज़ के बारे में कहा जाता है कि ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा उस ख़ास मकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोहे काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोहे काफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जिनके अंदर जिन्नों, परियों और शहजादियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। प्यारे दोस्तों कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि उसका हुजम और साइज इतना बड़ा है, ये सातों ज़मीनों और आसमानों को घेरे हुए हैं और इसमें पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने ज़मीन को फर्श बनाया और इसने पहाड़ों को मेघों की तरह गाड़ दिया। तेरे दोस्तों जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो इसके नीचे पानी था जिसकी वजह से ज़मीन हिलने लगी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को मजबूती और करार देने के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत अंबिया की आयत नंबर 31 में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हिलने ना दें, और हमने उनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएं। पहले दोस्तों इस रोए ज़मीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ कोहे काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें 7वें आसमान के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ उस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ ज़मीन के चारों तरफ फैला हुआ है और ज़मीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस के बाहर नहीं। और कोहे काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चांद, सूरज, सितारों को कोई तस्वर ही नहीं, बल्कि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तेरे दोस्तों कोहे काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा अजीबो गरीब मखलूक़ात आबाद हैं। जैसे कि कोहे काफ की दुनिया का जिक्र हदीस पाक के अंदर कुछ यूँ मिलता है। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर हल्का बनाकर बैठे हुए थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर व फ़िक्र कर रहे हैं कि सूरज कैसे तलू होता है और कैसे ग़ुरूब होता है। इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने अच्छा किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक में गौर फिक्र किया करो, लेकिन खालिक में गौर फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए जो चाहता है पैदा फरमाता है।
تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوئی کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہیں، ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے بدن بھی ہوا کے ہیں۔ اور مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور نہ ہی یہ شیطان کی کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ کوئی کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھے کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ملاقات معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف کا پہاڑ جنوں کا بدن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کو کوہ کاف تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر دوستو، بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ کہاں پر ہے اور ہمارے اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ موجودہ روس کے پہاڑی علاقے قفقاز کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقے نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے بھی علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں، اور کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑ میں موجود ہیں جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمینشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمینشن ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمینشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمینشن بنائی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، یعنی ان 7 ڈائمینشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور کوہ کاف پہاڑ کو نہیں 7 ڈائمینشن کو دنیا کی 4 ڈائمینشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئے ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تم زندگی گزارتا ہے۔ اور کوہ کاف کا پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یا جوج مجوج کوہ کاف کے پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ کوہ کاف اب پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور کل روز قیامت میں تمام تر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔